السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں انسائیڈ پاکستان. میں ہوں محمد ظفیر. آج کا انسائیڈ پاکستان پاکستان کی معیشت کے نام، پاکستان کے بجٹ کے نام اور بجٹ کے حوالے سے بات کریں گے، چونکہ بجٹ اب پیش ہو چکا ہے اور بجٹ کے بعد کی کیا صورتحال ہے. پاکستان کے جو ٹاپ کے اکانومسٹ ہیں وہ اس بجٹ کو کیسے دیکھ رہے ہیں، اور خاص طور پہ جب ہم اس حکومت کی بات کر رہے ہیں تو حکومت نے یہ کہا تھا کہ مشکل وقت ہے، مشکل فیصلے ہوں گے، غیر معمولی فیصلے کرنے ہوں گے اور غیر مقبول فیصلے کرنے پڑیں گے. ہم نے دیکھا کہ بجٹ سے پہلے پیٹرولیم مصنوعات میں اضافہ کیا گیا اور ٹیکسز کی بھرمار ہے. اس وقت چونکہ یہ جو حکومت آئی ہے 11 جماعتی اتحاد، اور ان کی یہ حکومت بڑا پریشر ہے ان کے اوپر، لیکن جو بجٹ سے پہلے اقتصادی سروے رپورٹ آئی، اس رپورٹ کے مطابق جو کہ اسی حکومت نے یہ رپورٹ دی، اور پچھلے 9 مہینوں کی اگر ہم پاکستان تحریک انصاف کی جو کہ سابقہ حکومت ہے اس کی کارکردگی کی بات کریں اور اس کا کمپیریزن کریں 2020 کے 2021 کے ساتھ، تو تقریباً 22% جو ہے وہ بہتری نظر آئی. اس کی کیا وجہ ہے، اور بہتری ہونے کے باوجود وہ انڈیکیٹر جو پازیٹیو جا رہے تھے، اور رجیم چینج کیوں ہوا، اور کیوں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو ختم کیا گیا. اور حکومت ختم ہوئی تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ڈالر بھی بوسٹ کر گیا، اور پیٹرولیم مصنوعات میں بھی اور مہنگائی میں بھی تیزی سے اضافہ ہوا. دیکھنا یہ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ میثاق جمہوریت کی طرح میثاق معیشت کرنا ہوگا، اور اس حوالے سے یعنی قومی ڈائلاگ کا نام دیا جا رہا ہے اس کو، اور اس پہ تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیا جائے گا تاکہ پاکستان آگے بڑھ سکے، اور حکومت کوئی بھی آئے معاشی پالیسیاں جو ہیں وہ تبدیل نہیں ہوں، جو ٹارگٹس ہیں ان میں کسی قسم کا کوئی رد و بدل نہ ہو. لیکن سوال یہاں پہ بھی یہی پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ سب کچھ ہم پچھلے جو 75 سالہ ہماری تاریخ ہے اس میں سنتے آئے ہیں کہ یہ بجٹ مشکل ہے، اگلا بجٹ زیادہ مشکل ہوگا، یہ عوام دوست بجٹ ہے، اور اس وقت اگر ہم دیکھیں تو یہ بجٹ جو ہے ہمیں بالکل بھی عوام دوست نظر نہیں آیا. عوام دوست سے زیادہ یہ ہمیں IMF دوست نظر آ رہا ہے، اور جو ایکسپرٹس ہیں ان سے بھی ہم پوچھیں گے کہ وہ اس بجٹ کو کس طرح دیکھ رہے ہیں. دوسری طرف عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عوام دشمن بجٹ ہے، یہ کاروباری طبقے کے خلاف دیا گیا ہے، ان کا جو روزگار ہے وہ ختم ہوگا، اور یہ کاروبار دشمن بجٹ ہے. ساتھ ہی ساتھ موجودہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ اگر IMF کا جو یہ 22واں پروگرام ہے، اس پروگرام میں اگر ہم نہیں گئے، ہمارا یہ ایگریمنٹ سائن نہیں ہوا تو خدا نخواستہ ہم دیوالیہ ہو سکتے ہیں، اور ہماری جو صورتحال ہے وہ سری لنکا سے مختلف نہیں ہوگی. کیا وجہ ہے، کیوں عوام کو اتنا ڈرایا جا رہا ہے، اور جب پیسہ مل بھی جاتا ہے، دوست ممالک کے پاس پرائم منسٹر گئے، انہوں نے بھی چونکہ شرط عائد کی ہے کہ جب تک IMF گرین سگنل نہیں دیتا تو آپ کو مالی امداد اس طرح نہیں ملے گی. کیا وجہ ہے، اور ہمارے پاس پیسہ جب ہوتا بھی ہے تو چیزیں مینج کیوں نہیں ہوتی، مس مینج کہاں ہو رہی ہیں، اور جب ویلتھ کی بات کرتے ہیں تو ویلتھ جو ہے وہ کیا اس کی ڈسٹریبیوشن صحیح نہیں ہے، اس کی جو سرکولیشن ہے وہ صحیح نہیں ہے، یا چند لوگوں کے ہاتھ میں ہے یہ دولت جس کی وجہ سے پاکستان کی جو حکومت ہے، ریاست ہے، وہ ترقی نہیں کر رہی. عام عوام جو ہے یا ایک مخصوص جو طبقہ ہے وہ ترقی کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے، ان تمام ایشوز پہ بات کریں گے. آج ہمارے ساتھ بڑی زبردست شخصیت موجود ہیں، اور جن کا اس سے پورے چونکہ موجودہ جو معاشی بحران ہے اس حوالے سے بڑی زبردست ان کی ایکسپرٹیز ہیں. جناب ظفر احمد شیخ صاحب، آپ ماہر ہیں معاشی امور کے، اور پریزیڈنٹ ہیں سیکیورٹی انویسٹمنٹ بینک لمیٹڈ کے، فارمر ایڈوائزر گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان، اور فارمر DG نیشنل سیونگ، اور فارمر ڈائریکٹر جنرل ڈیپ مینجمنٹ منسٹری آف فائنینس. ان تمام چیزوں پہ اور ان تمام ڈپارٹمنٹس کو سرو کیا، پاکستان کو سرو کیا، پاکستان کا ایک بڑا نام اور پاکستان کی معیشت کا ایک بڑا نام جناب ظفر احمد شیخ صاحب. شیخ صاحب خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو. شیخ صاحب سب سے پہلے بتائیے گا، ہم جب سے بھی بجٹ آتا ہے ہر دفعہ ہم یہ سنتے ہیں جی یہ بڑا عوام دوست بجٹ ہوگا، عوام دوست بجٹ ہوگا، جی لوگوں کو اس میں ریلیف ملے گا. اس بجٹ میں تو ہمیں ریلیف کہیں نظر نہیں آ رہا، اور ریلیف سے پہلے ہی شاید پیٹرولیم مصنوعات انہوں نے اس لیے اضافہ کر دیا تھا تاکہ بجٹ والے دن نہ کریں. سو بجٹ کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ پاکستان اس وقت معاشی بحران میں ہے، اس بحران سے نکلنے کے لیے کوئی راستہ ہے؟ دیکھیے ظفر صاحب، میں ایک بات آپ سے کہہ سکتا ہوں
کہ جو بھی میرا بیک گراؤنڈ رہا ہے پاکستان میں فارن ایکسچینج میں، ڈیٹ آفس میں اور قومی بچت میں، وہ آپ کے سامنے وہ نمبر اسپیک اٹ سیلف. میں صرف ایک بات سے بات شروع کرتا ہوں کہ فار دا گاڈ سیک اس وقت وہ وقت نہیں ہے کہ ہم بلیم گیم شروع کر دیں. وہ کہہ رہا ہے آپ چور ہیں، وہ کہتا ہے آپ چور ہیں، آپ نے یہ کیا، وہ کہتا ہے آپ نے یہ کیا. فار دا گاڈ سیک ہم نے ان چکروں میں 72 سال میں اپنے آپ کو مکمل تباہ کر لیا. میں نے کسی کو بھی، مجھے پاکستان آئے ہوئے 20 سال ہو گئے، میں یہی مستقل دیکھ رہا ہوں شروع سے ہی فرام دا ڈے ون کہ بھائی آپ ایک دوسرے کو بلیم کرتے ہوئے اپنی مدت پوری کرتے ہیں، آپ چلے جاتے ہیں، پہلے اس کو لے آتے ہیں، پھر وہ دوسرا آ جاتا ہے، پھر تیسرا آ جاتا ہے. ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. میں ہر ایک کو بارے میں سب کو میں جانتا ہوں کس نے کیسے مینیج کیا. کم از کم 22 سال سے میں جانتا ہوں کیسے مینیج کیا. اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان اس وقت میں نے کبھی اپنی لائف میں اتنی ڈیفیکلٹ پوزیشن نہیں دیکھا، اور اس کے ذمہ داری سب لوگ ہیں جو بھی حکومت میں آئے، وہ سب لوگ ہیں. جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اتنی مشکل صورتحال میں نے کبھی نہیں دیکھا، کیا وجہ ہے؟ کیا ہمارے پاس برینڈ نہیں ہے؟ کیا ہمارے پاس برینڈ نہیں ہے، ریسورسز نہیں؟ دیکھیں، وی پاکستانی آر دا بیسٹ بینکر ان دا ورلڈ. ہم بہترین اکنامسٹ ہیں ورلڈ کے، لوگ ہمیں ایڈمٹ کرتے ہیں. ہم پاکستانیوں نے مڈل ایسٹ میں ہم نے کوئی 20 بینک بنائے. جس طرح آپ کی پروفائل ہے ماشاءاللہ سے، اور جس طرح اپنے تو میں وہی آپ کو بتانے جا رہا ہوں. اس کے باوجود وہ کہتے ہیں نا چراغ تلے اندھیرا. دیکھیں میں حلفاً ایماناً ایک اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں آپ کے ٹی وی کے معرفت کہ 2001 سے 2005 کا ریکارڈ ذرا دیکھ لیں آپ لوگ کہ اس وقت آرمی کی گورنمنٹ تھی اور آرمی کا کمٹمنٹ تھا. وہ کمٹمنٹ یہ تھا آرمی کا، انہوں نے مجھ پہ یہ کیا کہ آپ کو یہ مینیج کرنا ہے. میں حلفاً ایماناً یہ بات کہہ رہا ہوں، اسٹیٹ بینک کا ریکارڈ کہہ رہا ہے کہ 2001 میں ہمارے پاس ایک ہفتے کا امپورٹ بل نہیں تھا. پوچھئے ڈاکٹر اشرف صاحب سے کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں. اور ہمارا ایکسچینج ریٹ 64 اور ہنڈی حوالہ پیک پہ تھا، اور ہمارے ہوم ریمیٹنس صرف $800 ملین تھے. جب ہم نے ایک کمٹمنٹ کے ساتھ، آنیسٹی کے ساتھ اس کو اپروچ کیا، اس ہنڈے والے کو ختم کیا، تو وہی ہوم ریمیٹنس 800 ملین سے بڑھ کے 6 بلین ڈالر ہو گئے. تو وی سیڈ گڈ بائی ٹو IMF. وی سیڈ گڈ بائی ٹو IMF. وی سیڈ گڈ بائی ٹو ورلڈ بینک. اور پاکستان کی ہسٹری میں ہم نے پہلی بار $1.3 بلین ہم نے جو ایشین بینک کو وقت سے پہلے ادا کر دیا. یہ سب کیسے ہوا؟ اس وقت پاسبل تھا تو آج کیوں نہیں ہو رہا؟ اب اسی بات کر، اب یہ کیا ہوا کہ آپ کے ساتھ یہ ہوا کہ انہوں نے اپنا ایک پالیسی فریم کی. میں ویری اسٹریٹ فارورڈ کہ بھئی ہمیں کچھ نہیں کرنا، ہمیں صرف قرضوں کو، اس ملک کو ٹریپ کرنا ہے. جو بھی آیا اس نے قرضے لیے، ملک چلایا. کسی نے یہ نہیں سوچا کہ بھائی ان کے جو ریسورسز ہیں، پاکستان کے جو ہڈن ریسورسز ہیں، ان کو ایکسپلور کیا جائے. اس بجٹ میں دیکھیں چیز کو میں سوری کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا ٹیکسز کا، میں کیا کہوں آپ سے، لیکن ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ فار دا گاڈ سیک اس بجٹ میں کم سے کم آپ وہ چیز رکھتے جو کور ایشوز ہیں اس وقت پورے پاکستان کے، جو ایکسس آف ایول جسے کہتے ہیں، وہ دو چیزیں ہیں. وہ دنیا مانتی ہے کہ ہاں صاحب اگر دو چیزیں کہیں ہو جائیں گی تو وہ اس ملک میں برائیاں شروع ہو جائیں گی. انٹرسٹ ریٹس. آپ نے انٹرسٹ ریٹ اتنے بڑھا دیے کہ کوئی کاروبار کے قابل بچا ہی نہیں ہے. ایک بات مجھے بتائیے آپ کہ اگر آپ کے 25,000 بلین کے آپ کے قرض ہیں ڈومیسٹک اور 130 ملین ڈالر کے آپ کے وہ ہیں وہ فارن ایکسچینج کے، اگر 8% ریٹ آپ کم کر دیں تو یو نو ہاؤ مچ یو کین سیو. اگر 250 بلین روپیز سیو کر سکتے ہیں آپ، تو پھر یہ سبسڈی کا مسئلہ کیوں آیا؟ میں پوچھتا ہوں ان لوگوں سے، ماہرین معیشت سے، کہ اس پہ کیوں نہیں آپ لوگ بات کرتے کہ بھائی آپ یہ بتاؤ کہ انٹرسٹ بڑھانے سے کسی غریب کو فائدہ ہوا، ملک کو فائدہ ہوا؟ نہیں ہوا. بلکہ کیا ہوا کہ آپ کے قرضے اگر 8% سے میں نے آپ کو مثال دی 250 بلین کا لاس ہوا. کتنے آپ نے بڑھا دیے؟ آپ نے کم از کم 6% ریٹ آپ نے بڑھائے تو کتنا ہو گیا آپ کو لاس؟ 1500 بلین کا لاس ہو گیا آپ کو. تو اس لاس کو کیوں نہیں کور کرتے آپ لوگ؟ یہ مجھے اس سے شکایت ہے ہر ایک سے، چاہے کوئی بھی گورنمنٹ ہو. میں یہ سب سے شکایت رہی ہے کہ بھئی کیا کر رہے ہیں آپ لوگ. یہ بھی ہو سن لیں، جب آپ ایکسچینج ریٹ ڈیویل کرتے ہیں تو اس کے ملک کی 130 ارب ڈالر کے قرضے ہیں. 1 روپیہ اگر آپ نے بڑھا دیا تو 130 ارب کا قرض آپ پہ بڑھ جاتا ہے. اس کو 2700 روپے میں کریں گے آپ. کتنا آپ نقصان کر رہے ہیں ملک کا. اگر دو چیزوں کو آپ کنٹرول کر لیں جو ہم نے کیے،
اور ایمانداری جو اس پہ ہم نے کیا کیا کہ انٹرسٹ ریٹ آپ کے 4% پہ آ گئے, مہنگائی آپ کے 0 ہو گئی, امپلائمنٹ ایجنسی امپلائی اپارچونیٹی کتنی بڑھ گئی, انڈسٹریل سیکٹر کتنا پروموٹ ہو گیا. یہ کیوں نہیں کرتے ہم لوگ؟ یہ آئی باش ہے. ٹیکس بڑھانا کوئی مسئلہ حل نہیں ہے. یہ قرضہ لینے مسئلے کا حل نہیں. میں سب کو بلیم کر رہا ہوں. قرضہ کیوں لیتے ہیں آپ جب آپ کے پاس ریسورسز موجود ہیں؟ یو کین ایکسپلور. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ یہ کہتے ہیں کہ پاکستانیوں کا, میں رہا ہوں 18 سال ہوئی میں نیو یارک میں, $8 بلین انویسٹمنٹ ہے دبئی میں. Why not in پاکستان؟ اب یہ سوال پوچھتا ہوں. آپ کا خود یہ کہہ رہا ہے, سوئس بینک یہ کہہ رہا ہے کہ اتنے ملین آپ نے رکھے ہوئے, پھر تو اس کو لانے کی کوئی ترغیبات دی آپ نے؟ کچھ تو کریں, ان کو بتائیں بھائی دیکھو خدا کے لیے یہ سوئس بینک سیف نہیں ہے. میں پھر آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں اس معرفت, پاکستان سیف ہے, لیکن خدا کے لیے وہ پالیسی فریم کریں. یہ جو بڑی امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں ظفر صاحب ناظرین, کہ پاکستان سیف ہے, لیکن پرسیپشن یہ بلڈ کیا جا رہا ہے کہ شاید پاکستان سیف نہیں ہے. اپنا پیسہ اور اپنے بچوں کو باہر بھیجیں. پاکستان کو جان بوجھ کے بدنام کیا جا رہا ہے. ہمارے یہ کون سے عوامل اور کون سے عناصر ہیں جو یہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں ایمانداری کی بات ہے کہ یہ ایک پاکستان کے خلاف کنسپریسی چل رہی ہے فرام دا ڈے ون. کس طرح جو آپ ان کی پالیسی کو نہیں اڈاپٹ کریں گے وہ لوگ ایسے ہی کریں گے. آپ دیکھیں ترکی کی مثال آپ کے سامنے, ترکی نے ایک دن میں کیسے کیا. ہم پہ یہ بھی آپ کے پروگرام میں آپ کو بتا دوں, ہم پہ الزام لگایا گیا مشرف گورنمنٹ کے ساتھ جب چارج میرے پاس تھا کہ جی ہم نے آرٹیفیشلی اس کو مینیج کیا 5 سال تک. میں آئی اگری. میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں بھائی, پہلی بات آرٹیفیشل ہوتا ہے 1 ہفتہ 2 ہفتہ 3 ہفتہ 5 ہفتہ, ناٹ 5 ایئر. چلے اگر آرٹیفیشل تھا بھی تو بھائی اس سے عوام کو کتنا فائدہ پہنچا؟ 5 سال تک مستقل عوام مستفید ہوتے رہے. تمام بزنس کمیونٹی واز سو ہیپی, ڈیلائٹفل, آپ کو چل رہا تھا آپ کا. تھرڈ, میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں, آج وہ کام جو ہم پہ الزام لگائے, آج وہی کام انڈیا کر رہا ہے. ذرا انڈیا سے آپ پیسہ نکال کے دکھائیں, آپ دکھائیں ذرا. وہی کام رشیا کر رہا ہے. رشیا نے کیا پالیسی, میں بھی آپ کو بھیجتا ہوں. رشیا کہہ رہا ہے کہ میں آئل کی پیمنٹ بھی روبل میں لوں گا. تو اس پہ تو ورلڈ ٹریڈ کچھ نہیں کہتا. ہم کہتے ہیں بھئی ہم لگژری آئٹم نہیں امپورٹ کرنا چاہتے, ہم پہ لوگ آ جاتے ہیں. تو وی نیڈ اے کمیٹڈ ٹیم ٹو نیگوشیٹ ود دیم. اچھا سر, پالیسی کی بات ہو رہی ہے, اب کہہ رہے ہیں جی چارٹر آف اکانومی ہونا چاہیے, اور جس طرح چارٹر آف ڈیموکریسی تھا, پالیسیز جو ہیں وہ لانگ رن ہونی چاہیے, حکومتیں آئیں یا نہ آئیں جائیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے. تو جو آپ بات کر رہے ہیں کہ بنیادی طور پہ بیسک جو ہماری چیزیں ہیں وہی صحیح نہیں ہے. پالیسیز جو ہمارے تھنک ٹینکس ہیں, جو آپ جیسے انٹلیکچوئلس ہیں, تو ان کا انپٹ ان تمام چیزوں میں نہیں ہوتا. تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو آن بورڈ نہیں لیا جاتا جب یہ بجٹ تیار ہوتا ہے یا کوئی بھی معاشی پالیسی بنتی ہے. نہیں سر, دیکھیں یہ سب آئی واش ہیں. میثاق کیا یہ ڈیموکریسی, اس کو ڈیموکریسی کہیں گے آپ؟ آئی ایم ویری آنیسٹ مین. اس کو ڈیموکریسی کہیں گے آپ؟ ہمیں تو لوگ شرم دلاتے ہیں کہ آپ کی یہ آپ کی ڈیموکریسی, آپ کی ہر طرح کو میں کہہ رہا ہوں, ناٹ میں کسی ایک پارٹی سے کوئی تعلق نہیں. جو بھی آیا اس نے پاکستان کے لیے کام نہیں کیا. جو بھی آیا, پاکستان کے لیے کون سا سسٹم پاکستان کو سوٹ کرتا ہے؟ پاکستان کا سسٹم اس وقت جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے پاس ایسے لوگ نہیں جو ملک کو مینج کر سکیں. پاکستان کے لوگ یہاں سے بیٹھ کے اگر دبئی مینج کر سکتے ہیں, نیو یارک مینج کر سکتے ہیں, جو وہ مینج کر سکتے ہیں, تو ہم کیوں نہیں اپنا. دوسری بات, ہم یہ کہتے ہیں کہ صاحب جو ہے یہ ہمارے ایک ایج رکھ دیجیے 60. بھائی صاحب آپ دیکھیں کہ بینک آف انگلینڈ یو کے گورنمنٹ نے اپنا رول چینج کیا کہ ان کو ایک کینیڈین گورنر ہائر کرنا تھا بینک آف انگلینڈ کے لیے, تو ان کو رول چینج کیا بیکاز وی نیڈ آن میرٹس, ہمیں میرٹس پہ گورنر وہ اپوائنٹ کرنا ہے. کین یو بلیو اٹ, ابھی کچھ دن پہلے مجھے خبر ملی کہ ڈاکٹر راگھون انڈیا کا جو پہلے گورنر تھا اس کا بھی نام موجود ہے وہاں پہ ایز اے گورنر بینک آف انگلینڈ. اسے بھی کہا جا رہا ہے. ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں, ہم تو ایک برانچ مینیجر کو گورنر اسٹیٹ بینک بنا دیتے ہیں. پھر تو اب دیکھیں بھائی یہ میرٹ کا زمانہ ہے. بالکل ٹھیک ہے, میرٹ کی بات کر رہے ہیں ظفر صاحب, اور میرٹ کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. اور ہمارے یہاں سب سے زیادہ جو ایشوز ہمیں نظر آ رہے ہیں, بظاہر پاکستان میں ریسورسز کی کمی نہیں ہے, پاکستان مالا مال ہے ہر لحاظ سے, لیکن یہاں ایمانداری کی کمی ہے, یہاں پہ ذمہ داری کی کمی ہے. ہر بندہ اپنی ذمہ داری پوری طرح ادا نہیں کر رہا ہے, اور یہی وہ وجہ ہے کہ
کہ پاکستان ہی کے لوگ جب دبئی جاتے ہیں تو بہت اچھا پرفارم کرتے ہیں, جب وہ نیو یارک میں بیٹھ کے کام کرتے ہیں تو بہت اچھا پرفارم کرتے ہیں, اور ان کی سروسز کو پوری دنیا مانتی ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ جب وہ یہاں پہ ہوتے ہیں تو یہاں ان لوگوں کو کام کرنے نہیں دیا جاتا؟ اور کون سے وہ ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کے لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنے کے بجائے حوصلہ شکنی کرتے ہیں, ان کو متنفر کرتے ہیں, اور وہ پاکستان چھوڑ کر دوسرے ممالک میں جانے پر مجبور ہو جاتے ہیں؟ اس پہ بات کریں گے, لیکن اس سے پہلے پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. بات ہو رہی تھی بریک سے پہلے کہ پاکستان میں میرٹ کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں, اور کیا وجہ ہے کہ وہ لوگ جو پاکستان کا سرمایہ ہے, جو پاکستان کو بہت اچھا سرو کرتے ہیں, کر سکتے ہیں, لیکن ان کو یہاں سے مجبور کر دیا جاتا ہے, وہ چلے جاتے ہیں دوسرے ممالک اور وہاں پہ بہت اچھا کام کرتے ہیں. ظفر صاحب کیا وجہ ہے یہ؟ دیکھیے وجہ صاف ظاہر ہے کہ بھئی دیکھیں جو پروفیشنل جو ہیں وہ انہوں نے کام کیے ہیں پاکستان ہر فیلڈ میں, لیکن ان کو نہیں چلنے دیا, ان کو کامیاب نہیں ہونے دیا. ان کے خلاف جو بھی کنسپریسی ہوئی, کیونکہ گورنمنٹ کا اگر یہ ایجنڈا ہو تو انہیں کامیاب ہونے دیں گے وہ. میں ایک اور اسٹیٹمنٹ آپ کو میں دے رہا ہوں جو کہ فیکٹ ہے, دنیا جانتی ہے اب تو. 2001 سے 2004 تک جو بھی ہم نے ڈیولپمنٹ کی, لیکن ایک دم جب ایک نئی پولیٹیکل سیٹ اپ آیا اس نے سب کچھ زیرو کر دیا. یہ فیکٹ ہے یہ بات. تو بھائی آپ کو ایک کم از کم ان چیزوں پہ آپ کو میرٹ پہ خیال رکھنا ہے کہ بھئی دیکھیں فائنانشیل ایشوز آر دا بلڈ آف اے کنٹری, ایم آئی رائٹ؟ اس کو کم سے کم آپ میرٹ پہ آپ آپریٹ کریں. آپ باقی جو کرپشن تو ہے وہ دوسرے ڈپارٹمنٹ سنبھالیں, یہاں کم سے کم یہ کریں کہ بھائی پاکستان کو انڈیپینڈنٹ کریں. اب کیسے انڈیپینڈنٹ کریں گے؟ میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ پاکستان کے پاس اتنا پوٹینشیل, ایک اسٹیٹمنٹ میں آپ کو دے رہا ہوں جو شاید لوگ نہیں کرتے, لیکن صرف کراچی ایئرپورٹ سے 2001 میں $10 ملین جایا کرتا تھا, اور وہ جا کے ہنڈی حوالے میں جا کے دم ہو جایا کرتا تھا. 2001 کی بات کر رہا ہوں, جبکہ آپ کے NRPs کتنے تھے؟ آپ بہت کم تھے, اب تو 10 منٹ کے قریب پہنچ گئے. اب کیا ہو رہا ہوگا؟ اگر آپ پراپر ایکسچینج مینیج کر لیں ایکسچینج ریٹ کے تھرو, تو یہ سرمایہ واپس آ سکتا ہے. کیسے آئے گا میں آپ کو بتاؤں. اگر آپ نے یہ دیا کہ جی آج یہ ہم تو مارکیٹ ڈٹرمنڈ ایکسچینج ریٹ ہونا چاہیے, یہ مکمل آپ کو خوف میں دلایا جا رہا ہے. اس کے معنی یہ ہوئے, میں ان سے پوچھتا ہوں ماہرین معیشت سے, اس کے معنی یہ ہوئے کہ 250 بھی جا سکتا ہے, 300 بھی جا سکتا ہے, اس لیے کہ آپ کے پاس وہ ریزرو بھی نہیں ہے. ایسا کہیں نہیں ہوتا. آپ کو میں ایک مثال دے رہا ہوں, ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں کہ جب مہاتیر محمد کو ملیشیا کو پنش کرنے کے لیے ویسٹ انٹرسٹ نے کہا کہ اس کے لیے تو انہوں نے جارج سورس کو ہائر کیا, جو کہ ایک ہیج فنڈ کا چیف ہے امریکا کا. اس نے کہا کہ ملیشیا کو آپ کو پنش کرنا ہے. اس نے کچھ نہیں کیا. اس نے سب سے پہلا کام کیا کہ ملیشیا رنگیز کو, لوکل کرنسی کو اس طرح سے ڈمپ کرنا شروع کیا کہ وہ کرنسی 100% ڈیویل ہو گئی اور معیشت بڑھنا شروع ہو گئی. آئی سلوٹ ٹو مہاتیر محمد کہ اس نے کہا ہولڈ آن, ہم اس کو فکس ریٹ پہ کریں گے. اب تک تو فکس ریٹ چل رہا ہے, تو ملیشیا سنبھل گیا. ٹھیک. اچھا, فکس ریٹ ہم نے دیکھا مشرف صاحب کے دور میں ڈالر 60 روپے کا تھا. سر وہ پورا اس لیے 60 کا نہیں تھا. دیکھیے 57 بھی گیا ہے, 57 بھی گیا, 58 بھی گیا, 60 بھی گیا. وہ ادھر ہی رہا نا, وہ اس نے بوسٹ نہیں مارا کہ کوئی ہم نے دیکھا کہ 100 پہ چلا گیا یا 85 پہ چلا گیا یا اس طرح. تو مجھ پہ یہ الزام لگایا جاتا جی میں نے آرٹیفیشل مینیج کیا. نہیں کیا, دیکھیں سر آرٹیفیشل بھی تھا لیکن ملک کے مفاد کے لیے تھا نا. سر وہ اگر تھا بھی تو ہم تو, سر وہ آرٹیفیشل نہیں تھا. فار دا گاڈ سیک میں ہر پر ایمان نہیں بات کرو, وجہ کیا تھی آپ مجھے بتائیے. لوگ یہ الزام لگاتے ہیں نا, الزام لگاتے ہیں. دیکھیں کسی چیز کو الزام لگانا بدترین گناہ کبیرہ ہے. یہ خدا کے لیے ملک کے مفاد سے نہ کھیلیں. یہ ملک 22 کروڑ عوام کا ہے, ان کی بتوائیں نہ لیں آپ لوگ اتنا بڑے الزام لگا کے. مجھے کہتے ہیں آپ نے کیسے مینیج کیا. ایک صاحب نے مجھے سوال کیا دبئی میں, آپ کی معرفت سے میں آج آپ کو بتا رہا ہوں. دس کال پروڈنٹ ایکسچینج ریٹ مینجمنٹ. ایک بائر ایک امپورٹر آیا میرے پاس, نام لینا بیکار ہے. ہوتا ہے جی میری ایک پیمنٹ ہے $50 ملین کی. میں نے کہا دیکھو بھائی آپ کو آج کی ڈیٹ میں نہ $50 ملین ملیں گے نہ یہ شیئر ملے گا, چونکہ شیلو مارکیٹ ہے ہماری. تو اس زمانے کی بات کر رہا ہوں, اس میں ہارڈلی آتا ہے $10-15 ملین پر ڈے. انفلوز کی بات کر رہا ہوں. میں نے اس میں آپ کیا کریں گے, آپ کو یہ 60 بھی نہیں ملے گا, آپ کو 70 پہ یہ نہیں ملے گا. مارکیٹ میں اتنا پیسہ ہے ہی نہیں. ہاؤ وی کین مینیج. تو آپ بتائیں میں کیا کروں. میری بات مانتے ہو تو اس کو ہولڈ کرو,
ہولڈ کرو گے میں تمہیں اس سے اچھی پرائس پہ ہم آپ کو ڈالر مینیج کر کے دے دیں گے کہ جی ٹھیک ہے میں ہولڈ کر رہا ہوں بتائیے. بخدا اس نے ہولڈ کیا, جیسے ہی اس نے مارکیٹ سے اپنی بڈ نکالی ایک دم ڈالر نیچے آ گیا. ہم نے ایسے ڈالر بائی کرنا شروع کیا اور ایک ہفتے میں ہم نے 59 پہ ہم نے اس کو ڈالر لے کے دے دیے. تو اتنے ایکسچینج ریٹ مینیج تو کچھ کرے نا. بڑی زبردست بات آپ کر رہے ہیں. اچھا ظفر صاحب, اگر ہم تھوڑا سا ماضی کی بات کریں, آپ کو آج تک کون سی حکومت یا کون سا ایرا آپ کو وہ لگتا ہے جس میں پاکستان کی اکانومی صحیح چل رہی تھی, چیزیں مینیج تھیں اور پاکستان ٹریک پہ تھا, بوسٹ کر رہا تھا؟ میں حلفاً ایماناً ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ مشرف دور میں 2001 سے 2004 تک, میں نہیں کہ خدا خدا میرے پاس چارج تھا, اکنامی آپ کی بہت بوسٹ پہ چل رہی تھی. کبھی سوچا تھا کہ اس دور میں حاجیوں سے ہم نے پیسے لیے 64 کے حساب سے, جب ہم نے 60 پہ ڈالر لایا 59 پہ میں ڈالر لے کے آیا تو ہم نے 5 روپے فی حاجی کو واپس کر دیا. یہ آرٹیفیشل تھا, یہ تھا تو میں اس رشو کو میں ویلکم کہوں گا. پاکستان کے 22 کروڑ عوام اس کو ویلکم کہیں گے. تم ماہرین معیشت تم نے کیا کیا آج تک, مجھے یہ بتائیں تم نے کیا کام کیا. ٹھیک ہے, آج آپ جو آ کے بڑے بگ جائنٹ ٹی وی پہ آج آ کے اسٹیٹمنٹ آپ دیتے ہیں, آپ کا ٹریک ریکارڈ کیا یہ مجھے ذرا بتا دیں. آپ نے پرفارم کیا کہیں آپ نے؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں. ایک چیز اور بڑی امپورٹنٹ ہے جو ہم نے وٹنس کی مشرف صاحب کے دور پہ, ان کا وہ اقتدار میں کیسے آئے اس پہ بات ہو سکتی ہے, جمہوریت ہے, صدارتی نظام ہے, کیا ہے, لیکن ایک چیز ضرور تھی کہ لوگوں نے گاڑیاں بھی خریدی اور اکانومی ہماری بڑی زبردست چل رہی تھی. کراچی ڈیولپ ہوا جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت, اور نہ صرف کراچی بلکہ پورے ملک میں بلوچستان کے حالات بہتر ہو گئے. بہت ساری جگہوں پہ ڈیولپمنٹ سیکٹر کی میں بات کروں خاص طور پہ, تو ڈیولپمنٹ ہمیں نظر آئی. وہ ڈیولپمنٹ ہمیں 2007-8 تک نظر آتی ہے, اس کے بعد 8 سے 13 تک ہمیں پورے ملک میں لوڈ شیڈنگ نظر آتی ہے. 2013 میں اگین پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت آتی ہے, وہ تھوڑا سا چیزیں مینیج کرتے ہیں, لوڈ شیڈنگ کم ہوتی ہے. 2018 پہ جب ہم آتے ہیں, 18 سے 23-22 یہ جو ابھی چل رہا ہے, اور 22 میں خان صاحب کی حکومت چلے گی. پچھلے 3 سالوں میں بھی لوڈ شیڈنگ بہت بیلنس رہی ہے. کم از کم ہمارا انڈسٹریل اور جو کمرشل اور خاص طور پہ ڈومیسٹک جو لوڈ شیڈنگ نہیں, کرونا سے ہٹ کر بات کر رہے ہیں, تو اس میں کمی نظر آئی. اب اگین ہم پھنس رہے ہیں, تو کیا وجہ بنی یہ جو, اگر ہم 2001 سے آج 2022 کی بات کرتے ہیں؟ میں صرف ایک بات آپ سے کہہ سکتا ہوں, یہ ریکارڈ بھی کہے گا آپ کو کہ میں اس کا چشمدید گواہ ہوں. شوکت صاحب کی جب یہ مشرف صاحب کی گورنمنٹ کے شروع کی بات کروں 2003 سے لے کے 4 تک, 5 کے بعد جب یہ جو لوگ آنا شروع ہو گئے پولیٹیکل عجیب لوگ جو داخل ہونا شروع, انہوں نے تباہ برباد کر دیا. ٹھیک ہے, چھوڑ دیں. اس وقت 4 سالوں کی بات بخدا حلفاً ایماناً میں کہہ رہا ہوں کہ ہم انڈیا کو بجلی ایکسپورٹ کرنے والے تھے. یہ سٹیٹمنٹ ہے میرا. تو سر پالیسی آگے کیوں نہیں چلی؟ یہی تو اس لیے آگے نہیں چلی. دیکھیے مجھے اس وقت جو ہے دکھ جو ہوتا ہے, مجھے اپنے کسٹوڈینس پہ دکھ آتا ہے کہ بھائی تم نے کیا فیصلے کیے. فیصلے تو آپ لوگ کر رہے ہیں ان کو لانے کے, آپ ہی لوگ ان کو پیمپر کر رہے ہیں, آپ ہی لوگ ان کو آگے لے کے آ رہے ہیں, آپ ہی اٹھا رہے ہیں, آپ ہی بٹھا رہے ہیں. تو خدا کے لیے ملک کا تو کچھ آپ لوگ خیال کریں. اور آپ ان کو اگر امریکنز کو یا یورپ کو کوئی میسج دینا ہے تو یہ میسج دیں ان کو کہ دیکھو بھائی, ایک اسٹیبل پاکستان, پراسپر پاکستان از مچ بیٹر دین اس طرح کے پاکستان تھے, ان دا انٹرسٹ آف دا انٹائر ورلڈ. یہ میسج ان کو دینا ہے آپ کو کہ ہمیں تنگ نہ کرو, کہ اگر ہمیں آپ تنگ کریں گے تو آپ دیکھ لیں کہ خطے کا کیا حال ہوگا. ایک میں اوپینین آپ کا لینا چاہ رہا ہوں اس پہ. اعداد و شمار جو بتا رہے ہیں ہمیں رواں مالی سال کے پہلے 9 ماہ میں پاکستان کی مجموعی برآمدات کا جو حجم تھا وہ 23.30 تھا ارب ڈالر, اور جو گزشتہ سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں جب ہم اس کا کمپیریزن کرتے ہیں تو 22% زیادہ ہے. جب 22% زیادہ ہے تو پھر حکومت کیوں تبدیل ہوئی؟ سر دیکھیں, بات یہ سمپل سی بات ہے کہ جب آپ یہ ٹرینڈ ڈیولپ کر دیں گے کہ روپیہ ویک ہوگا, سنیں میری بات غور سے, یہ میرا سلوگن تھا جو میں نے 2002 میں دیا تھا پوری پاکستان مارکیٹ کو, کہ سن لیں میری بات, مائی سلوگن, ویکر روپی مینز سلیپنگ پلس فار دا ایکسپورٹر اینڈ ویک اپ کال فار دا امپورٹر. یہ ایک ٹرینڈ ہے ورلڈ اوور. آپ نے اگر یہ کہا کہ یار دیکھیں میرا روپیہ جو وہ ویک ہوگا, دنیا کے یہ اس وقت کے پرائم منسٹر رہے اسماعیل صاحب, انہوں نے 100 سے 115 کر دیا, بعد انہوں نے آ کے 150 160, انہوں نے آ کے پورا 205 کر دیا. تو بھائی ان حالات میں ایکسپورٹر کیا کرے گا ظفیر صاحب؟ وہ اپنے ایکسپورٹ کو روک لے گا, چاہے کو زیادہ پیسے ملیں گے. امپورٹر کیا کرے گا کہ وہ باقاعدہ
اوور انویسٹنگ کرے گا, وہ ایکسپورٹر انڈر انویسٹنگ کرے گا, تو یہ جو پیسہ جو ہے یہ سب جمع جا کے ہوتا ہے باہر کے ملکوں میں, اور وہاں پہ پھر یہ منی لانڈرنگ کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. ایمانداری کی بات ہے, یہ اصل ایشو ہے آپ کا. اس کا واحد ایشو یہ ہے کہ اسٹیبل روپی, اسٹیبل اینڈ اسٹرانگ روپی از دا وائٹل فار پاکستان اینڈ اٹس سروائیول. ایک چیز میں ضرور آپ سے پوچھوں گا, اور وہ یہ ہے کہ بنگلہ دیش ہمارا چھوٹا بھائی بڑا بھائی جو بھی کہہ لیں, بنگلہ دیش ہم سے الگ ہوا, 50 سال کا بنگلہ دیش ہے, 75 سال کے ہم ہونے والے ہیں, اور 73% $1 اور $1 200. افغانستان, ہاں افغانستان دیکھیں, افغانستان جہاں جنگ لگی ہوئی ہے, جہاں کوئی انفوز نہیں ہے, تو پوچھیں ان سے. کیوں نہیں سر, افغانستان اگر ہم سے آگے ہے اور آپ کا بنگلہ دیش آپ سے آگے ہے. سر یہ جو مجھے پچھلے ہفتے کوئی آئے تھے, صاحب ماہر معیشت کوئی آئے تھے, کہتے ہیں یہ 200 بہت صحیح چل رہا ہے, یہ مارکیٹ ڈیٹرمن ریٹ ہے. یہ ڈالر بازی چھوڑ دیں, خدا کے لیے بدترین جھوٹ بولنا چھوڑ دیں. تم بس میں تمہیں اللہ رب کریم تمہیں نہیں ہدایت دے گا. یہ 22 کروڑ عوام کے زخموں پہ نمک مچ نہ چھڑکیں آپ لوگ. یہ کتنا بدترین قسم کا بیان ہے یہ. بالکل ٹھیک. اچھا ایک میں چاہوں گا اسی کو لنک کروں, 1990 سے لے کر آج 2022 ہے. اگر ہم بنگلہ دیش کے ساتھ کمپیریزن کرتے ہیں تو 90 کے بعد بنگلہ دیش نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا, ترقی کرتا رہا. 2001 سے 4 کی آپ بات کر رہے ہیں, پاکستان کا گراف بالکل اوپر جا رہا تھا. میں نہیں کہہ رہا, آپ نہیں کہہ رہے, نمبرز کہہ رہے ہیں, آپ کوئی بھی دیکھ سکتا ہے. کیا وجہ بنی کہ بنگلہ دیش واپس پلٹ کے اس نے پیچھے نہیں دیکھا, وہ ترقی کی طرف چلتا گیا, اور ہم. اس کی وجہ ایک ہی ہے ظفیر, کہ انہوں نے اپنے فیصلے خود کیے, کسی باہر کے ملکوں سے ڈکٹیشن نہیں لی. پہلا سوال, جب اس نے اپنے فیصلے کیے تو اس فیصلے کو انہوں نے میرٹ پہ کیا. ٹھیک ہے, تو میرٹ کے جب فیصلے ہوتے ہیں تو اس کا آؤٹ کم ہی ہوتا ہے. اگر میرٹ کے فیصلے ہم کرنے شروع کر دیں آج, تو ہم IMF کے آرام سے جنگل سے نکل سکتے ہیں within 1 year. This is my commitment. تو کیوں نہیں کر پا رہے سر ہم؟ یہ گورنمنٹ دیکھیں, ہم ذہین نہیں ہیں, فقیر نہیں ہیں, ہمارے پاس انٹلیکچوئلز نہیں ہیں. کیا میں یا آپ اس کے فیصلے کا اختیار نہیں رکھتے. جو لوگ پالیسی میکرز کی بات کر رہا ہوں, جو پالیسی ایگزیکٹلی جو پالیسی میکر, جو اصل پالیسی میکر ہیں, میں ان کی بات کر رہا ہوں. ان سے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے ملک کا سوچیں آپ لوگ. بہت ہو لیا, ہم برباد ہونے کے قریب ہیں. لوگ آج ہمیں اوپن کہتے ہیں ہم وہ سری لنکا بن جائیں گے. کین یو بلیو اٹ, میں اس پروگرام کے تحت آپ سے بات کر رہا ہوں. ایک چیز اور, میں جو لوگ یہ بات کرتے ہیں ان پہ بھی پابندی نہیں لگنی چاہیے کہ آپ یہ کس منہ سے آپ یہ لفظ نہیں. ان کو تو دیکھیں, وہ پابندی جو گورنمنٹ لگائے گی تو ہنگامہ, اس پہ تو پابندی لگائے گی آپ کا میڈیا کو چاہیے. خدا کے لیے کن کو سامنے لے کے آ رہے ہیں آپ, یا ان سے تو اگر لا رہے ہیں تو ان کے جو ان کی طرح بات سن لیں آپ. اب میڈیا پہ ان کا ہولڈ نہیں, ایمانداری کی بات ہے. ان کے نام ہے, یہ نئے نئے ناموں سے آتے ہیں اور نئے نعروں سے آتے ہیں. اپنا بیک گراؤنڈ بتاتے ہیں, میں امریکہ سے پڑھ کے آ رہا ہوں. بھائی امریکن کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ انفلیشن ہو تو انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیں. ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے پاکستان کی گراؤنڈ میں کہ اگر انٹرسٹ بڑھ گیا تو انفلیشن بڑھ جائے گا. یہ سمجھتے نہیں, یہ بات کو نہیں. ٹھیک ہے. اچھا دوسرا, بار بار اب یہ کہا جا رہا ہے کہ IMF کے پاس جانا ضروری ہو گیا. IMF کی بڑی کڑی شرائط ہوتی ہیں, آپ سمجھتے ہیں. اچھا ایسا نہیں ہے, IMF پوری دنیا میں ہم جیسے جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان کو قرضہ دیتا ہے, ان کو اپنے پروگرامز دیتا ہے. ان پروگرامز کے تحت بنگلہ دیش نے بھی پروگرامز اڈاپٹ کیے, نکل گئے وہ اس سے باہر. ہم کیوں نہیں نکل پا رہے؟ ٹھیک ہے, یہ قرضہ لینا کوئی بری بات نہیں ہے. آپ ایک کاروباری بندہ بھی قرضہ لیتا ہے, اس کے بعد وہ واپس کرتا ہے, گرو کرتا ہے. ہم گرو کیوں نہیں کر رہے؟ اس لیے گرو نہیں کر رہے. بہت اچھا سوال پوچھا آپ نے. آج میں نے اخبار میں پڑھا کہ $250-300 ملین ورلڈ بینک نے آپ کو امداد دی ہے, وہ دیا, لون دیا ہے آپ کو. کسی لون دیا ہے کہ گاؤں دیہاتوں میں, میری بات سنیں, گاؤں دیہاتوں میں سڑکیں بنائیں گے, ہاسپٹل بنائیں گے, یہ کریں گے. تو کسی نے انکوائری کی آج تک کہ 135 سے 40 بلین کے جو آپ نے قرضے اٹھا لیے ڈالر کے, وہ کہاں ڈپلائی ہوئے؟ عمران خان صاحب نے کمیشن بنایا, کمیشن میں وہی لوگ بیٹھے تھے, انہوں نے کہا جی سب اچھا ہے. اوکے, یہ بات نہیں ہوتی. مجھے ان کی گورنمنٹ سے بھی شکایت, ایمانداری کی بات ہے. خان صاحب آپ نے یہ نہیں بتایا بھائی پیسے یہ گئے کہاں, یہ کر دے. $250 ملین گاؤں دیہاتوں میں بجائے خرچ ہونے کے ان کی جیبوں میں چلے گئے. اور ان کو ایسا, میں ڈائریکٹر ڈیٹ آفس رہا ہوں, میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں کہ اتنا مس یوز ہوتے ہیں پاکستان کے فارن ایکسچینج کے قرضے کہ آئی کین پروو اٹ کہ یہ کر کیا رہے ہیں. سر آپ کو یاد ہوگا جب وزیر داخلہ سابق
چودھری نثار صاحب تھے تو بہت ساری NGOs بند کی گئی تھی اسلام آباد میں جن کے آفیسز تھے, چونکہ یہ اس طرح کا پیسہ ہی آتا تھا ان کے پاس کہ انہوں نے گاؤں دیہاتوں میں خرچ کرنا ہے, تعلیم کے نام پہ, صحت کے نام پہ بہت زیادہ پیسہ. اور یہ جو آپ جس ورلڈ بینک کی 2 دن پہلے کی خبر کی بات کر رہے ہیں, یہ وہ خبر ہے جو سوشل ویلفیئر پہ لگنا ہے پیسہ. اب آپ نے گاؤں دیہاتوں کی یا غریب لوگوں کی ویلفیئر کرنی ہے, یہ ان کی جیبوں میں چلا جائے گا تو جاتا ہے سر, جاتا ہے, انہی کا کمیشن بنا ہوتا ہے, انہی کے لوگ بیٹھے ہیں, انہی کے ڈائریکٹر بیٹھے ہوتے ہیں. آدمی کو ایگزامپل تو کوئی بنائے نا, چاہے وہ سیکٹری فائنانس ہو چاہے کوئی بھی ہو. تو اس میں انصاف بھی تو نہیں ہوتا. بہت ساری چیزیں ہیں جو شہزاد اکبر صاحب لگے ہوئے تھے, میری سابق DG نیب سے بھی بات بھی ہوئی, انہوں نے اس ایک پروگرام میں کہا, انہوں نے کہا کہ یہاں کوئی شہزاد اکبر نہیں, کسی کو بھی آپ بٹھا دیتے, سسٹم اتنا ہے. اور دوسرے ممالک کے اپنے قوانین ہیں, انٹرنیشنل لا اپنے آپ بہتر سمجھتے ہیں, وہ کیوں چاہیں گے کہ ان کے پاس جو رکھا ہوا پیسہ ہے وہ آپ یہاں سے کیس چلائیں, پھر وہ فالو کریں اور وہ پیسہ آپ کو واپس دے دیں. اتنی آسانی سے تو کوئی پیسہ آپ کسی کے پاس قرضہ دے دیں اور وہ واپس نہیں کرنے کو تیار ہوتا. تو یہ وہ پیسہ ہے جو جس کو ثابت کرنا ہے, اور ثابت کرنے کے لیے بھی انہوں نے 6 اکاؤنٹس مینیج کیے ہوئے ہیں, 10 لوگوں کے فرنٹ مین ہیں ان کے پاس. تو آپ نہیں سمجھتے کہ جو یہ طریقہ کار ہے اس میں بھی تبدیلی آنی چاہیے کہ آپ اپنے کسی ملازم کے نام پہ پیسہ نہیں رکھ سکتے, آپ اپنے کسی کلیگ کے نام پہ پیسہ نہیں رکھ سکتے. یہ تو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ایسا ہونا چاہیے. لیکن ایک بات اور بھی میں آپ کو بتا, کرپشن کا الزام براہ راست جو لگتا ہے نا ظفر صاحب, وہ آپ پہ یا مجھ پہ نہیں لگتا. وہ کہتے ہیں کہ لگتا براہ راست ہے, وہ جب ثابت کرنے پہ آتے ہیں تو آپ نے وہ 6 بندے آگے رکھے ہوئے ہیں جو جن کے نام پہ ہے پیسہ. ابھی کسی نے مجھے ایک واٹس ایپ بھیجا ہے, نائجیریا سب سے کرپٹ ملک ہے ان دا ورلڈ, وی آر نمبر 2. نائجیرین کہہ رہے ہیں ہم ان سے سیکھتے ہیں کرپشن. یہ بات ہوگی. دوسری بات یہ, میں آپ کے پروگرام سے وہ بات کرنا چاہ رہا ہوں تو شاید کسی ٹی وی پہ کسی نے کہی ہو. دیکھو میری بات سنیں, یہ اگر یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ باہر ہمارا سرمایہ محفوظ ہے, وہ مکمل اندھیرے میں ہیں. کیا ہوگا, کیا ہونے جا رہا ہے, جو ورلڈ کے بھی حالات ہو رہے ہیں. امریکہ میں ریسیشن شروع ہو رہا ہے, یوکرین رشیا کی جنگ نے پورا ورلڈ کو چینج کرنا چاہ رہا ہے. ہوگا یہ, اور ہوگا یہ جو میں کہہ رہا ہوں, میرا تجربہ کہہ رہا ہے یہ کہ جو پیسے آپ نے باہر رکھے ہوئے ہیں, آخر میں آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کو جو وہاں بھاگ جائیں گے؟ بے شک آپ بھاگ جائیں وہاں پہ, وہ بھاگ کے سب سے آپ کو دیں گے پاسپورٹ کہ لو جی آپ نے اتنے $400-500 ملین آپ نے جمع کیے ہیں, یہ رہے پاسپورٹ, ہمارے سے پاسپورٹ لینے. پھر کیا کریں گے وہ لوگ؟ پھر پوچھیں گے بھائی یہ بتاؤ یہ پیسہ کہاں سے آیا, اور آپ بتا نہیں پائیں گے تو آپ کو باقاعدہ وہ جیل بھی ڈال دیں گے, پاسپورٹ بھی کینسل کر دیں گے, آپ کو پیسے بھی ضبط کر لیں گے. انور صاحب یہی بات کہہ رہے تھے جو جس کا جواب آپ نے دیا. میں یہ کہہ رہا ہوں, یہ ہوگا. یہ جتنے بھی سرمایہ دار, جتنے بھی بیوروکریٹ, جتنے بھی آرمی جنرلز ان کے پیسے باہر رکھے ہوئے, ان کے ساتھ یہ سلوک ہوگا. کیونکہ اس ملک کے ساتھ جس نے بھی بے وفائی کی, جس نے بھی وہ کیا, اس کا انجام بڑا گندا ہوتا ہے اس کا. اچھا ظفر صاحب, چونکہ پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے, کس طرح دیکھتے ہیں غریب آدمی کہاں جائے گا؟ یہ دیکھیں ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے جب ہم بات بھی کر رہے تھے, اس پورے بجٹ میں غریب کے لیے کوئی ریلیف کا لفظ تو استعمال ہی نہیں ہوا نا, کہ ہم کہیں کہ ریلیف ملا ہے. ریلیف کسی جگہ نہیں ملا. پیٹرولیم مصنوعات بھی, یہ میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ شاید انہوں نے 4 دن پہلے اس لیے مہنگی کر دی تھی. اگر آج لگاتے ٹیکس یا کٹ لگاتے اس میں, تو وہ کہتے کہ یار یہ دیکھیں بجٹ پورا جو ہے وہ آپ نے 30 روپے بڑھا دیے, اس میں 60 روپے بڑھا دیے. لیکن مفتیٰ صاحب نے یہ کہا کہ ہم بڑھائیں گے, 10 دن کے بعد اگین آپ کے 30 روپے بڑھیں گے پیٹرول پہ. کیا غریب آدمی کہاں جائے گا؟ اس کا دیکھیں, غریب آدمی کا تو کسی خیال ہی کوئی نہیں ہے نا. غریب آدمی کا کسی کو کچھ خیال نہیں ہے. تھوڑی میں نے آپ کو مثال دی ابھی کہ انٹرسٹ ریٹ کو اگر میں مجھے پالیسی میں شامل کیا, میں کہوں یہ ہولڈ آن, یہ 12% کیا ہے یہ ریٹ؟ دنیا میں کہیں سود کا وجود ہے؟ امریکن اکنامی پچھلے 20 سال سے چل رہی ہے آپ کے 1% پر. جاپان کو میں 25 سال سے دیکھ رہا ہوں, 0 پہ آپریٹ کر رہی ہے. انٹائر جاپان اکنامی 0 انٹرسٹ ریٹ پہ آپریٹ کر رہی ہے. ہم 12% پہ کیوں آپریٹ کر رہے ہیں؟ اگر آپ 4% ریٹ گھٹا دیں, جو گھٹانا چاہیے آپ کو, تو 1000 بلین کا فائدہ ہوگا. 1000 ارب آپ 4 صوبوں کو دے دیں کہ بھائی یہ پیورلی غریبوں کے لیے ہاسپٹلز, روڈ, صاف پانی, اس قسم کی چیزیں, چھوٹی انڈسٹریز کو آپ ڈیولپ کریں. آپ ملک کہاں سے کہاں پہ کرنے میں آ جائے گا. ٹھیک ہے, ایک چیز اور بڑی امپورٹنٹ ہے, جب ہم چھوٹے بزنس کی بات کرتے ہیں, پھر مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں, ہمیں یہاں نظر یہ آتا ہے ہمارے پاس بلدیاتی حکومت الگ ہوتی ہے, صوبائی حکومت الگ ہوتی ہے. صوبائی حکومت کی اپنی کیبنٹ ہے, بلدیاتی حکومت کا اپنا سیٹ اپ ہے, پھر فیڈرل حکومت ہے. تو یہ آپ نہیں سمجھتے کہ کوئی ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ 1 ونڈو آپریشن ہو, ایک بندے کا آرڈر ہو, نیچے میرے ٹیمیں کام کر رہی ہوں. جب 6 حکومتیں ہیں, فیڈرل کچھ اور کر رہا ہوتا ہے, صوبے کچھ اور کر رہے تھے. 18ویں ترمیم کے بعد یہ بالکل اور پیچیدہ کر دیا گیا. اس سارے عمل میں ملازمین میں اضافہ ہو گیا,
آپ کے پورٹ فولیوز بڑھ گئے ہیں, ایڈوائزر بھی آگے ہیں, منسٹریز بھی آ گئی ہیں, اور کام سب بندوں نے مل کر کام ایک ہی کرنا ہے. سر یہ کرپشن کے ڈفرنٹ دروازے کھول دیے گئے, یہ کہیں آپ ہر آدمی کو اپنا اپنا حصہ مانگ رہے ہیں. اس کا میرے نزدیک ہو سکتا ہے بعض لوگ اس سے ایگری نہ کریں, آپ یہ بات آپ مان چکے ہیں کہ پاکستانیوں کے پاس وہ پوٹینشیل موجود ہے کہ وہ ہر فیلڈ کے ماسٹر ہیں, اور ان کا ٹریک ریکارڈ بھی ہے, اور ہماری ایجنسیز, میں ان کو سلام کرتا ہوں, ان کے پاس سارے ریکارڈ موجود ہیں کہ ظفیر صاحب کون ہے, ظفر صاحب کون ہے. تو خدا کے لیے ان کو آگے لے کے آؤ, ان سے فی الحال جان چھڑاؤ. یہ جو لوگ بیٹھے ہیں آپ کے سر پہ آ کے, کوئی بھی جو ہے سب لوگ اس کے وہ ہیں, خدا کے لیے میں ان سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ یار یہ بہت ہو گیا, یہ اس کا حل ہے ہی نہیں. یہ لوگ یہ نئے نئے دروازے تلاش کرتے ہیں, ہاؤ ٹو میک منی, غریبوں کا ان کا پیسہ کیسے لوٹا جائے. ان کو شٹ اپ کال دیں, کوئی ایسا سیٹ اپ لے کے آ جائے جس کا ٹریک ریکارڈ ہو جن کے پاس. یہ نہ سرفرائی سے کوئی آدمی آ جائے. سب کو آپ کو پتا ہے کون سا بیوروکریٹ ہے جس نے کرپشن کے انبار لگا دیے, کون سا وہ ہے جنرل جس نے کرپشن کے انبار لگا دیے, کون سا پارٹیکل ہے جس نے کیا سے کیا نہیں کیا. آپ کو سارا ریکارڈ موجود ہے, عوام کے پاس بھی موجود ہے. یہ خوف دلاتے ہیں آپ کو دو چیزوں سے, جو آپ نے کہا پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے گا, پاکستان سے کا بن جائے گا, نان سینس, ٹوٹلی نان سینس. خوف دلا کے آپ کو اس پوائنٹ پہ لے کے جانا چاہتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ خوف دلاتے ہیں آپ کو کہ اگر میں اس پارٹی پہ ہاتھ ڈالا تو یہ ہو جائے. کچھ نہیں ہوگا, عوام تنگ آ چکے ہیں. میں آپ کو بتا دوں, عام آدمی چاہے سندھ کا ہو, میرا تعلق سندھ سے, سب لوگ تنگ آ چکے ہیں کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے. پنجاب سرحد نے کہا عوام تنگ ہونے کے باوجود سڑکوں پہ نہیں نکل رہے, یہ کیا وجہ ہے؟ سڑکوں کی وجہ نہیں کر رہے سڑکوں کی وجہ پہ, جو بھی. دیکھیے میں ظفیر صاحب میں پولیٹیکل آدمی نہیں, لیکن کامن سینس سے بات کر رہا ہوں, پاکستانی ہوں. اس سے نکل کہ ان کے سامنے کوئی ایسا لیڈر نہیں نظر آ رہا جو آخر تک ان کے ساتھ کھڑا رہے. میں صحیح بتا رہا ہوں, اگر ان کو یہ لیڈر مل جائے کہ ہاں یار یہ دیکھیں. ہم نے دیکھا سر, کوئی آپ ٹھیک ہے, میں کوئی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ آپ سے لینا بھی نہیں چاہ رہا, لیکن پچھلے دنوں خان صاحب جب نکلے, لوگ نکلے, جو کہ میں نے اپنی ایج میں جتنے بھی میں نے پولیٹیکل کیمپینز دیکھی, پہلی دفعہ میں کچھ لوگ نظر آئے ان کے ساتھ, ٹھیک ہے. لیکن ابھی بھی جس طرح عوام نکلنے چاہیں, طاہر القادری صاحب سے ہماری بات ہوئی تھی تو ہم نے پوچھا کہ آپ انقلاب لانا چاہتے ہیں, بار بار آپ کہتے ہیں انقلاب. انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی تھی, انہوں نے کہا انقلاب اس وقت آئے گا جب عام آدمی نکلے گا. ابھی بھی جو میرے سامنے بیٹھے ہیں نا, یہ میرے ہی کارکن بیٹھے ہوئے ہیں, یہ میری محبت میں آئے یا کسی بھی وجہ سے آئے, یہ میرے لوگ ہیں. جب عام آدمی چل کے آئے گا نا, وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ سامنے کون کھڑا ہے, وہ یہ دیکھے گا کہ یہی وہ بندہ ہے جو میرے حق کی بات کر رہا ہے. Again, I'm not a political person. میں ایک سمپل ایز اے پاکستانی بات کر رہا ہوں with all the experience I got in the government sector, non-government sector, کہ بھائی میں کس پہ اعتماد کروں. ابھی آپ بات دیکھیں, عمران خان صاحب آئے, لوگ جمع ہوئے, وہ واپس چلے گئے, لوگ دیکھتے رہ گئے ہم کیا کریں. یہ فیکٹ ہے یہ بات. تو کوئی ایسا چاہیے کہ دیکھیں نا کہ جو پتہ چلے کہ بھئی یہ ایک آدمی اس کے ساتھ موجود ہے. بالکل, لیکن ایک چیز تو ہے, میں اگین پولیٹیکلی بات نہیں ہو رہی, جتنی اسکل ہمارے پاس ہے, جتنا ٹیلنٹ ہمارے پاس ہے, ہم وہاں یو کے میں جاتے ہیں, لارڈ نذیر بن جاتا ہے, یہاں پہ کیوں لیڈرشپ نہیں بن رہی؟ ساری بات ہے, کوئی آدمی اس ایجنڈے پہ کام نہیں کر رہا جو ایجنڈا پاکستان کا ہونا چاہیے. چاہے عمران خان صاحب ہو, چاہے یہ ہو, چاہے پہلے والے ہوں, چاہے آگے والے ہوں, کوئی پاکستان ایجنڈے پہ کام نہیں کر رہا. اچھا ایک چیز کہہ رہے ہیں کہ جی موجودہ حکومت یہ نعرہ لگا رہی ہے, سلوگن بلڈ کر رہی ہے, جی جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا معاشی استحکام نہیں ہو سکتا. اس میں کوئی شک نہیں, ظاہر سیاسی استحکام ہوتا ہے تو انویسٹر بھی آتا ہے, ظاہر انویسٹمنٹ سیکٹر کو, آپ ویلتھ کو سمجھتے ہیں. کتنا ضروری ہے یہ؟ دیکھیں بات سنیں, پولیٹیکل استحکام کی آپ بات کریں, وہ پولیٹیکل جو ریئل فورسز ہیں, یہ تو پلانٹڈ فورسز ہیں سب کے سب. صحیح, ان کو کیسے کہہ سکتے ہیں آپ؟ ان پہ کوئی ٹرسٹ نہیں کر رہا ہے. ایگزیکٹلی سر, دیکھیں ان کے پیچھے کون لوگ ہیں, ان کے پیچھے وہی بقول جو ابھی آپ نے کہا, ان کے پیچھے اپنے لوگ ہیں نا, وہی نعرے لگاتے ہیں, وہی آگ لگاتے ہیں, وہی شور شرابہ کرتے ہیں. پاکستان کے لیے اور پاکستان کی اکانومی کے لیے کیا پیغام دینا چاہیے؟ میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو صاحب اقتدار لوگ ہیں حقیقت میں, ان سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں ان دا نیم آف پاکستان کہ خدا کے لیے, اللہ کے لیے ہم اپنے ان کو سمجھائیں, جو ہمارے ڈونرز ہیں یا جو بھی ہیں, کہ بھائی یہ بس بہت ہو لیا, ایک اسٹیبل اسٹرانگ پاکستان از مچ بیٹر دین ایگزسٹنگ پاکستان. بھی آپ کی اپنی ریسورسز اتنی موجود ہیں پاکستان میں. میں آپ کو چھوٹی سی آپ کو ایک اور مثال دوں کہ جب 2001 میں ہمارے پاس ایک ہفتے کا امپورٹ بل نہیں تھا, ہم نے $14 بلین پہ لے گئے, وقت سے پہلے قرضے ادا کر دیے. 2013 میں قومی بچت نے
60 سال میں سرمایہ جمع کیا 1000 بلین کا، 5 سال میں سرمایہ جمع وہ ہو گیا 2500 بلین کا. ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کسی کی بھی. میں پھر آپ سے لیکن پہلے اپنے گھر کو ٹھیک کریں، جو آپ کے ہڈن ریسورسز ہیں اس کو ایکسپلور کریں، بجائے اس کے کہ قرضے پہ لیں. قرضہ تو کوئی سینس ہی نہیں بنتا. قرضوں پہ خدا کے لیے بین لگائیں ہم لوگ. قرضوں پہ بین لگنا چاہیے. بالکل. بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں وقت دیا. گفتگو آپ نے سنی. ظفر شیخ صاحب جو چیزیں بتا رہے ہیں اور جس طرح وہ بات کی انہوں نے دل سے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرنا چاہیے، پاکستان ترقی کرے گا بھی، لیکن بہت ساری جو ویلتھ ہے وہ مس مینج ہو رہی ہے، اور اس کے اوپر جو ان کے سربراہان بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب سے بڑا سوالیہ نشان ان کے اوپر ہے. اور ہمیں صحیح اصل اور حقیقی لیڈرشپ لے کر آنی ہوگی جو اس ملک کو لیڈ کر سکے. ٹیلنٹ کوئی شک نہیں، بہت ٹیلنٹڈ قوم ہے یہ، اور پوری دنیا میں اپنی طاقت کا لوہا منواتی ہے، اپنی صلاحیتیں سے پوری دنیا کو اپنا گرویدہ کیا ہوا ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں، پاکستان میں رہتے ہوئے وہ لوگ جب کام کرتے ہیں تو وہ کیوں پرفارم نہیں کر پاتے؟ اور وجہ بالکل صاف ظاہر ہے کہ یہاں پہ سسٹم ایسا ہے، مینجمنٹ ایسی ہے، اور بہت سارے ایریاز ہیں، بہت سارے وہ یہاں پہ ٹریپ لگے ہوئے ہیں، جال بچھے ہوئے ہیں جہاں پہ وہ بیچارے آ کے پھنس جاتے ہیں، وہ ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے جاتے ہیں. اور اچھا آدمی پھر یہی کوشش کرتا ہے کہ وہ پاکستان سے باہر جا کے کام کرے. ہمیں اپنے ان لوگوں کو جو اصل ہیروز ہیں، جو پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں، جو پاکستان کی اکانومی کے لیے کام کر رہے ہیں، پاکستان کی سلامتی کے لیے کام کر رہے ہیں، اور پاکستان کے معاشی استحکام کے لیے کام کر رہے ہیں، انہیں سپورٹ کرنا ہوگا. اس کو آپ نے سنی کس حد تک آپ متفق ہیں؟ ہمیں آپ کے فیڈ بیک کا رہے گا انتظار. مجھے اور انسائیڈ پاکستان کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.